اور شیخ کل کا جو سوال تھا زکوٰۃ کے تعلق سے، اسی کا ایک تسلسل کہہ لیجئے کہ جو بنیادی تعلیم، جو عصری تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، وہ بھی بنیادی ضروریات میں شمار کی جائے گی یا نہیں؟ اور خاص طور پہ یہ لڑکوں کے لیے آئے گا کیونکہ کسب معاش جو ہے وہ ان کے طرف جاتا ہے۔ دیکھیے، کل ہم نے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کے بارے میں الگ الگ حکم بتایا تھا۔ دینی تعلیم تو ہر حال میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، جو بنیادی تعلیم ہے۔ لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کا اصل حکم یہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، دنیاوی تعلیم کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، جائز جس کو کہتے ہیں۔ اور مباح کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ بتغیر معالہ، کہ مباح کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس کے نتیجے کے اعتبار سے، اس کے رزلٹ کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو سکتا ہے، کبھی مکروہ ہو سکتا ہے، مباح۔ اب دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اصلاً مباح ہے۔ اب یہ کبھی فرض عین بھی ہو سکتا ہے، کبھی فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر حالات میں تو یہ مباح رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہو سکتا ہے۔ فرض کفایہ کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ تعلیم ایسی ہو جو عام امت کی ضرورت ہو، اور اگر چند لوگ اس تعلیم کو حاصل نہ کریں تو امت کو پریشانی ہوگی۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کا اس تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے طب کی مثال دیا تھا کہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں کچھ اطباء کا ہونا ضروری ہے تاکہ عام مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو۔ اب اس کا مطلب علم طب حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ حاصل کر لیں گے، اتنے لوگ حاصل کر لیں جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے تو فرض کفایہ تمام لوگوں سے ساقط ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی فرض کفایہ کی ادائیگی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ ضرورت ہے، جیسے زندگی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ضرورت ہے۔ اب جو ہے ایسا آدمی اگر فقیر ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو وہ فرض کفایہ ہونا چاہیے، مطلب اس آدمی کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہونا چاہیے اس سماج اور معاشرے میں۔ دوسری بات کہ وہ آدمی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی نیت اس فرض کفایہ کو ادا کرنا ہو، نہ کہ اس کی نیت دنیا کمانا ہو۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، اس کی نیت خالص دنیا کمانا ہے، اس کے سامنے امت کے مسائل کوئی میٹر نہیں کرتے، اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے وہ فرض کفایہ ساقط کر رہا ہے، بھئی پیسہ تو آٹومیٹک آئے گا۔ اگر آپ علم حاصل کرو گے، پھر اس میدان میں آپ کام کرو گے، پیسہ آٹومیٹک آئے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اجر ملے اور آپ فرض کفایہ کی ادائیگی کرو امت کی جانب سے، تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ نقطہ مس ہو جاتا ہے، اور ان کا مقصد یا ان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا داری اور پیسہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ زکوٰۃ ان کو دینا ہے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی نیت کر رہے ہیں، تو ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور جب اتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی اس سماج میں کہ فرض کفایہ کی ادائیگی ہو گئی، باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر آٹومیٹک وہ چیز مباح ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصلاً اس کا حکم مباح ہے، تو ان کے لیے مباح ہو جائے گی۔ ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی جو ہے بیسک ضرورت ہے اور آپ جو ہے غریب ہیں تو آپ زکوٰۃ لے لیجئے، وہ نہیں لے سکتے۔ لیکن دینی تعلیم اس سے بالکل مختلف ہے۔ دینی تعلیم ہر انسان کی بنیادی، ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان پر دینی تعلیم کا بیسک حصہ سیکھنا یہ واجب ہے، فرض عین ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں سیکھ پا رہا ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ جی شیخ، اس میں ایک نقطہ رہ جاتا ہے جی کہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ کسب معاش جو ہے یہ مرد کے اوپر ہے، اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کسب معاش کے لیے ضروری نہیں ہے بہت اچھی والی ہو، لیکن عام طور پہ جیسے ثانوی درجے کی تعلیم کم از کم ضروری ہے، تو یہ تو فرض عین شخص کے اوپر ہو رہا ہے، مجموعی طور پہ نہیں،
کیونکہ یہ نقطہ شاید بہت زیادہ ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے بار بار کہ زکوٰۃ کا پیسہ تعلیم کے اندر. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے کسب معاش کا جو مسئلہ ہے آپ اس کو تعلیم سے اس طرح سے نہیں جوڑ سکتے کہ اگر اس نے تعلیم حاصل نہیں کیا تو کسب معاش کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو جوڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ تعلیم کے کس لیول تک اس کو لے جائیں گے، کہ وہ کتنا پڑھ لے گا تو کسب معاش کر سکتا ہے. کیا دنیاوی تعلیم کا صرف بیسک حصہ سیکھ لینے سے کسب معاش اس کے لیے آسان ہو جائے گا؟ تو کسب معاش کے اور بھی طریقے ہیں، وہ اس کے لیے ہر صورت میں مباح ہی رہے گا. دیکھیے ضرورت ہم کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں ضرورت اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس 10 اور راستے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. جی شیخ، مطلب میں اسی لیے اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں زکوٰۃ جو ہے عموماً دیکھیے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور یہ اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر مطلب ہمارا ایک رکن چھوٹ گیا. اور اس معاملے میں لوگوں کے یہاں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے لاپرواہی پائی جا رہی ہے، اور اس میں خرچ کیا جا رہا ہے. اس کی تفاصیل ہیں، وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن میرا مقصد اصل میں یہی تھا کہ یہ باقی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ذرا سا پتہ چلے. جی بالکل آپ کی بات سے میں مکمل طور سے متفق ہوں. ہمارے سماج میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں زکوٰۃ کی تقسیم سے متعلق جس قدر زیادتی پائی جاتی ہے، ظلم پایا جاتا ہے، اور جس قدر اس میں جو ہے تفریط پائی جاتی ہے، میرے خیال سے باقی کسی اور مسئلے اور باقی کسی اور حکم کے ساتھ نہیں پایا جاتا. ایسے لگتا ہے جیسے زکوٰۃ یہ کوئی ثانوی چیز ہے. اول تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، بہت سارے لوگ نکالتے ہیں تو اس کو خرچ کرنے میں مکمل طور سے منمانی کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے طرح طرح کی تعویلیں ڈھونڈ کر کے جہاں دل کرتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ آپ نے نکالا ہے تو زکوٰۃ کو صحیح مستحقین تک نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ جو تعویلیں ہیں، ہیلے ہیں، حجتیں ہیں، بہانے ہیں، ان بہانوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کہ فلاں آدمی تعلیم، بھائی تعلیم کیا اس کے مصارف میں سے ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی تعلیم حاصل کر رہا دین کی بنیادی، اس کے پاس پیسہ نہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا ہم نے زکوٰۃ دینا اس لیے جائز کہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ اگر کوئی میری بات کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے تو بالکل غلط سمجھ رہا ہے. تعلیم یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف جو 8 مصارف ہیں ان میں سے فقراء اور مساکین یہ مصرف ہے. اور وہ آدمی تعلیم حاصل کرنے والے کو زکوٰۃ دینے کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو تعلیم اس کی ضرورت ہے، جو اس کی زندگی کی بیسک ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ اپنے پیسے سے. اور جو آدمی اپنی بنیادی ضرورت اپنے پیسے سے پوری نہ کر پائے وہ آدمی فقیر اور مسکین ہوتا ہے. گویا کہ ہم طالب علم کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس فقیر کے لیے زکوٰۃ لینا جائز کہہ رہے ہیں جو اپنی تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کو پوری نہیں کر پا رہا ہے. تو یہاں پر جو وصف ہے یا جو منات ہے، منات الحکم جس کو کہتے ہیں، وہ ہے اس کا فقیر ہونا. اس کا طالب علم ہونا یہ سبب نہیں ہے، اس کا فقیر ہونا سبب ہے. اور فقیر اس لیے ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کی ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنا. اور یہاں اس تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے. عصری تعلیم اس میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہے جب وہ فرض کفایہ کی ادائیگی کر رہا ہو. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. جی ابو جبران بھائی بارک اللہ فیک. بس میں شیخ ایک جملہ اور اس میں اضافہ کر کے، کیونکہ یہ احالہ میں پہلے لوگوں کو کر چکا ہوں، لوگ سنتے نہیں ہیں. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال دی، اور خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ نکال دی، یعنی وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب زکوٰۃ آپ نے بھائی شادی کے لیے جا کے کسی شیخ کے پاس بیٹھیے، اس سے پوچھیے کہ کیا کس سچویشن میں لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں کہ وہ لوگ جا کے بھائی نکالنے سے پہلے شیوخ کے پاس جا کے بیٹھیے اور تفصیل بتا کے پھر اس کا حکم لیجئے، اپنے مطلب سے فیصلہ نہ کیا جائے. بھائی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 مصارف، ان کو بہت واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے. اور باقی کوئی بھی چاہے عام آدمی یا کوئی عالم دین اگر کوئی ہیلا اور حجت اور بہانہ کر کے زکوٰۃ کو ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے،
اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. شادی میں دے دینا, تعلیم کے لیے دے دینا, رفاہ عامہ میں دے دینا, ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے مصارف زکوٰۃ میں. مصارف جیسے مان لیجئے کوئی لڑکی ہے, اس کی شادی کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں حالانکہ لڑکی کی شادی میں تو پیسے کی کوئی خاص ضرورت ہونی نہیں چاہیے اگر شرعی طریقے سے شادی کی جائے, لیکن ہمارے یہاں جو رسم و رواج چل پڑا ہے, بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ وہ خرچ نہ کرے تو لڑکی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. یا تو لڑکی کو بٹھا کے رکھیں گھر پہ, تو لڑکی کو تو بٹھا کے نہیں رکھ سکتے, تو اس کو اس کی شادی کرنی ہے تو آپ کو کچھ خرچ کرنا ہی ہوگا, ورنہ آپ شادی ہوگی نہیں. اب اگر وہ باپ اس سچویشن میں آ گیا ہے تو گویا کہ وہ پیسہ اب اس کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے. ایسی صورت میں دے سکتے ہیں, لیکن ایسے ہی شادی کے اندر فضول خرچیاں کرنے کے لیے اور جو چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہیں اس کو بھی پوری کرنے کے لیے شادی میں, تو شادی یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. مصارف زکوٰۃ میں سے ہے فقیر اور مسکین ہونا.